تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں سورہ ملک کی فضیلت پر بات کرنے والا ہوں۔ سورہ ملک کی فضیلت کتنی بلند ہے اور اس کو پڑھنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ ناظرین سورہ ملک قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ کسی مرحومین کے لیے جب یہ پڑھی جاتی ہے تو اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا۔ کچھ مفسر قرآن ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی، انہوں نے کچھ ایسا بھی لکھا اس سورت کے متعلق کہ یہ سورت جب کوئی بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ جا کر نور کی صورت میں اس کی حفاظت کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ اس پر عذاب نہ ہو۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سورہ ملک کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ واقعے پر آتے ہیں، جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ سفر پر جا رہے تھے۔ سفر میں رات ہو گئی تو وہ ایک جگہ پڑاؤ کرنے لگے۔ وہ پڑاؤ وہاں پر انہوں نے کیا رات کو۔ اب وہاں انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس سرزمین پہ وہ رکے ہیں وہ قبرستان تھا، لیکن کیونکہ وہاں اتنے زیادہ سفر لوگ کرتے تھے تو وہ قبریں دب گئی تھیں، جس کی وجہ سے قبرستان معلوم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی تھے انہوں نے اسی سرزمین پر سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دی۔ پیچھے جنگل تھا اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ ملک کی تلاوت ختم کی تو ان کے پیچھے سے آوازیں آنے لگیں۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ ملک کی تلاوت ختم کی تو ان کے کانوں میں شکریہ 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 کی صدائیں بلند ہو گئی۔ انہوں نے دائیں دیکھا، انہوں نے بائیں دیکھا، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ جب انہیں کوئی نظر نہ آیا وہ پھر حیران تھے کہ ان کے کانوں میں شکریہ شکریہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ناظرین پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کیونکہ وہ ڈر چکے تھے۔ ہم اگر کہیں قبرستان میں سورہ ملک پڑھ بیٹھیں اور ہمیں شکریہ شکریہ کی آوازیں، ہم تو بھاگ جائیں گے۔ وہ تو پھر صحابی رسول تھے، اتنے نبی کے ساتھ رہنے والے تھے، وہ گھبرا گئے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور پھر وہ چلے گئے اور مدینہ شہر میں پہنچ کے فجر کی نماز میں میرے نبی کے سامنے آ کر بیٹھے اور کہنے لگے، قدموں پر ہاتھ رکھ کے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ساتھ رات کو یہ معاملات کچھ ہوئے ہیں۔ رسول اللہ مسکرائے۔ جب سرکار نے یہ سنا شکریہ شکریہ کی آوازیں تھیں تو پیغمبر اکرم مسکرا کر کہتے ہیں تم نے سورہ ملک پڑھی تھی۔ وہاں کچھ مرحومین تھے جو پھنسے ہوئے تھے اپنے کچھ معاملات میں، قبر میں کچھ کے عذاب ہو رہا تھا۔ تم نے سورہ ملک پڑھی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تم نے سورہ ملک پڑھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ تمہارا شکریہ ادا کر رہے تھے، جو تمہیں شکریہ کی آوازیں دے دے کر تمہیں شکریہ کہہ رہے تھے، وہ دراصل مرحومین تھے جو تمہارا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے اللہ نے ان کے عذاب میں کمی کر کے ان کو معاف فرما دیا۔ ناظرین سورہ ملک ایک بہترین سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق اب آگے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو شاید آپ نے نہ سنی ہوں، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ سورت قبر میں نور پیدا کرتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت جو شخص رات کو کرتا ہے اور پڑھ کر سوتا ہے، سورہ کی تلاوت رات کو تلاوت کر کے سوتا ہے، اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے اور رسول اللہ کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ سورہ ملک پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نور لے آتا ہے۔ یہ سورہ قبر میں نور لاتا ہے۔ یہ سورہ اس کی عالم برزخ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ سورہ چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ اس کی جتنی تلاوت کی جائے، ہو سکے ہمارے عزیز و اقارب، اللہ نہ کرے اگر وہاں کسی عالم برزخ کے اندر
مشکل میں ہے تو یہ سورہ ان کے لیے سب سے بہترین سورہ ہے۔ ان کو پڑھ کر اصرار کریں گے یا اللہ اس سورہ کا ثواب ان کے لیے، ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ سورہ ملک کی بات ہے تو میں ایک بات کرتا چلوں، یہ سورہ آپ کی زندگی کو بھی بدلے گا۔ یہ کیسے بدلے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قبرستان میں جا کر یہ سورہ کو پڑھ لیں، آپ آفس میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، باوضو ہوں، کیونکہ قرآن کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ وضو کر کے آپ یہ سورہ کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ایصال ثواب اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو پہنچائیں، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو مرحومین ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی ہم پڑھائی ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کی جو دعا ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ کے بہت زیادہ وہ قریب ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کچھ پڑھیں ہم نے اپنے والدین کے لیے کرنا ہے۔ ہم جتنے اپنے والدین کے لیے پڑھائی کریں گے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ سورہ مجادلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے پڑھنے والا کوئی نہیں تو ہم اس سوچ سے نہ پڑھیں۔ جو شخص کسی کے لیے یہ سورہ پڑھتا ہے، جب مرنا سب نے ہے، لیکن جب وہ شخص دنیا سے جائے گا تو وہی سورہ ملک اس نے جس کے لیے پڑھی ہے اسی تعداد میں آ کر اس کی قبر میں اکٹھی ہو کر کہے گی، اے بندہ خدا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو دنیا میں لوگوں کے لیے پڑھتا رہا، آج میں تیری حفاظت کے لیے آئی ہوں۔ تو ذرا سوچیں کہ جو سورہ اتنی پاورفل ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلا سکتی ہے، تو سوچیں اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، جس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کا کتنا اجر ہوگا۔ اور ایام فاطمیہ کے دن چل رہے ہیں، بی بی کی شہادت جو ہے قریب سے قریب تر ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ تسبیح زہرا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع، تسبیح زہرا، تسبیحات اربع، درود شریف اور فاتحہ کبیرہ، یہ چیزیں اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں اور کوشش کریں کہ دن میں ایک مرتبہ چاہے 33 دانوں کی تسبیح پر سورہ انا انزلنا شہزادی کو ہدیہ کریں اور پھر دعا کریں، یا اللہ اس پاک شہزادی کے صدقے میری جتنے بھی دنیا کے معاملات خراب ہیں، یا اللہ ان کو صحیح کر دے، میری زندگی کو بہتر سے بہتر کر دے۔ جب آپ اس پاک بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی کے وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے زندگی کے اندر جو کچھ کرنا ہے اس کا اجر ہمارے والدین کو ملنا ہے۔ ایک بات، ہم نے جو کرنا ہے اس کا اجر ہمارے والدین کو ملنا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہمارے والدین کے درجات کو بلند سے بلند تر کیا جا سکے، نہ کہ وہ کام جو ان کے لیے وہاں غلط ثابت ہو جائیں اور وہ پکڑ میں آ جائیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کے لیے کچھ نہ کریں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنی سنوارنا ہے تو روح کو سنوارو، یہ جو جسم ہے یہ مٹی میں مل جانا ہے، اس روح کے یہ جو روح ہے یہ وہاں جائے گی خدا کی بارگاہ میں، اور اس نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو روح کو سنواریں۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر کوئی بھی معاملات ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہم نے اللہ پر توکل رکھنی ہے۔ ہم اگر اللہ پر توکل نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں ہماری آخرت بڑی خراب ہے۔ یہ زبان جو ہے اس کو تالا لگا لیں، کیونکہ برزخ کے اندر جو قبر کا پہلا عذاب ہے وہ شروع ہی زبان سے ہونے والا ہے۔ تو جب یہ قابو میں رہے گی تو بڑے بڑے کام آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ تو بس اس کو قابو میں رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
فی امان اللہ. اللہ حافظ.